السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں اور کیسے آیا، مرد کی مرد سے یا عورت کی عورت سے شادی کیوں ناجائز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی کے ہر موڑ پہ کیا حقوق عطا کیے ہیں۔ محبت 3 مراحل میں مکمل ہوتی ہے۔ پہلے مرحلے میں بچہ اپنے والدین اور خاص طور پر اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، کیونکہ ماں باپ ہی اس کی تمام ضروریات پوری کرتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ تب شروع ہوتا ہے جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے۔ اس کے جسمانی خد و خال بدلنے کے باعث اس کی ضروریات بھی بدل جاتی ہیں اور اسے مخالف جنس یعنی عورت کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ تب وہ نکاح کے خوبصورت بندھن میں بندھ جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ وہ ہے جب اللہ تعالیٰ اسے اولاد جیسی نعمت سے نوازتا ہے۔ تب اسے اولاد کی محبت گرفتار کر لیتی ہے اور اسے اپنی اولاد ہی میں اپنا مستقبل نظر آتا ہے۔ اگر معاشرے میں مرد و عورت کے نکاح کی بجائے ہم جنس پرستی عام ہو جائے تو معاشرے کی اکثریت اولاد جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو جائے اور لوگ دیکھا دیکھی اس گندے فعل کو فیشن اور کلچر سمجھ کر انسانیت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا بیٹھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر موڑ پر انسان کی ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ جب آپ بچے تھے تب آپ کے والدین سے فرمایا، اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو، ہم ہی تمہارے لیے اور ان کے لیے رزق مہیا کرتے ہیں۔ پھر جب آپ جوان ہوئے تو اس نے آپ کو نکاح کی ترغیب دلائی اور فرمایا کہ چند محرم رشتوں کے سوا جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کر لو، اور حد 4 مقرر کر دی۔ پھر وقت تیزی سے گزرتا گیا، سوئی کی گھڑیوں نے آپ کی جسمانی قوت کو مات دے دی اور بڑھاپے کے آثار آپ کے چہرے پہ عیاں ہو گئے۔ تب آپ کی اولاد کو آپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کا درس دیا اور فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی مت کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کرنا۔ اس ساری بحث کے باوجود اگر کسی کو خاندانی نظام کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی تو حکمت سمجھے بغیر اللہ تعالیٰ جس چیز سے منع فرما دے اس سے رک جانا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے۔ اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جسے تم سے پہلے اہل جہاں میں سے کسی نے نہیں کیا تھا؟ بے شک تم نفسانی خواہش کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ اور ان کی قوم کا سوائے اس کے کوئی جواب نہ تھا کہ وہ کہنے لگے، ان کو بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ بڑے پاکیزگی کے طلبگار ہیں۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے پریشان ہوئے اور ان کے باعث ان کی طاقت کمزور پڑ گئی اور کہنے لگے، یہ بہت سخت دن ہے۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم مہمانوں کی خبر سنتے ہی ان کے پاس دوڑتی ہوئی آ گئی، اور وہ پہلے ہی برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے نکاح کے بعد حلال اور پاکیزہ ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی نیک سیرت آدمی نہیں ہے؟ وہ بولے، تم خوب جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، اور تم یقیناً جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی ہمت ہوتی، یا میں آج کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا۔ تب فرشتے کہنے لگے، اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہ پہنچ سکیں گے، پس آپ اپنے گھر والوں کو رات کے کچھ حصے میں لے کر نکل جائیں، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے اپنی بیوی کے، اس کو ساتھ نہ لینا، یقیناً اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا۔ بے شک ان کے عذاب کا مقررہ وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے الٹ کر اس بستی کے اوپر کے حصے کو نچلا حصہ کر دیا، اور ہم نے اس پر پتھر اور پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسائے جو لگاتار برستے رہے، جو آپ کے رب کی طرف سے نشان کیے ہوئے تھے، اور یہ پتھروں کا عذاب ظالموں سے اب بھی کچھ دور نہیں ہے۔ اگلی قسط بہت اہم ہے، اس میں ہم جانیں گے کہ یوسف علیہ السلام نے کیا خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کیوں پھینکا گیا، اور سلیبریٹی کلچر کس طرح خاندانی نظام کو تباہ کرتا ہے۔